فرمایا کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سرے عرش اعلیٰ میں رہتا ہے، ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے خیموں میں چھپا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میری اطاعت محبوب کی اطاعت دے کرے اور محبت والے ذرا بارگاہ اہل بیت وچ بھی حاضری دے دیو ذرا اور کھڑے آ گئی۔ پہلے فرمایا اللہ دی اطاعت بھی ضروری، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری، اگے فرمایا رسول اور اللہ دونوں کی اطاعت ضروری، پھر فرمایا جن نے میرے رسول کی اطاعت کر لئی انہیں اللہ کی اطاعت کر لئی۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں من اطاع علی فقد اطاعنی، فرمایا جن نے علی کی اطاعت کی تھی انہیں میری اطاعت کی تھی، جن نے میری کی تھی انہیں خدا بھی کر لئی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، صدقت یا رب العالمین، وأطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ صدقت یا رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں بار بار گھڑی اس تو ویکھ رہا ہوں، میں شاید 12 بج گئے ہیں، تو میرے محسوس ہو رہا ہے نا وہ 12 بجے تو بعد جڑی حالت ہوندی ہے نا، تو میں گھڑی نو ویکھاں تے یقین نہیں آندا 12 بجے نے، چونکہ 9:30 ہوئے نے، تانوں ویکھاں تے نا گھڑی جھوٹ بول دی تے 1 بج گئے۔ ہن پتہ نہیں گھڑی سچی ہے کہ تسی سچے ہو، تے میرا خیال ہے کہ گھڑی ٹھیک ہے، تھوڑا جنہ نا اللہ پاک خیر فرمائے۔
تھوڑا ذوق دا لیول کی ہے مینوں اندازہ نہیں، پر انہاں مینوں پتہ تسی حضور دے سچے سچے غلام ہو تے کسے رنگ وچ بھی حضور دی گل ہو جائے تسی تڑپ جان والے لوگ ہو۔ اللہ پاکستان عطا فرمائے اے جننے بجے سانو تقریر دا ٹائم مل گیا ہے اننے ٹائم نو تو اسی تیاری شاری کرن دا سوچنے چلو یار چلی گئی ہن محفل تے پھر سفری تقاضے بھی، لیکن الحمدللہ یہ تو بڑی جلدی ٹائم مل گیا، بڑا خال خال ہوندہ ہے۔ اللہ پاک تنو سلامت رکھے، جننی جلدی پروگرام دا ٹائم ملا ہے میں اتنی جلدی بات نو ختم کرنا ہے۔ بھائی رمی نے پوچھ رہے تھے کنی دیر تقریر کرو گے؟ میں کہا جی اتھے جائیں پتہ لگے گا 10 منٹ لگ دینے، گھنٹہ لگتا ہے کہ سوا لگتا ہے۔ مقصد ہے گل سمجھانا، تھوڑے ٹائم میں بھی سمجھا دے مانگتے گل اوڈی ہے، تھوڑی جنی صلح رکھو میرے نال، اللہ اس طرح عطا فرمائے۔ دعوت میری سونی ہے الحمدللہ، چونکہ میں اپنی ذات دی دعوت نہیں دے رہا، میں مصطفیٰ دی ذات تو درود و سلام دی دعوت دے رہا اور جڑا چاہتا ہے کہ میری خوش بختی دی معراج اے ہوئے کہ زبان میری ہوئے تے درود مصطفیٰ دا ہوئے۔ تو پھر ذرا پیار اور سارے اس عبادت میں شریک ہو جاؤ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا آلِ اسٹیج تشریف بھی سارے پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ کدی میرے بھی گھر آؤ، میرے گھر روشنی ہوئے، کدی میرے بھی گھر آؤ، میرے گھر روشنی ہوئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کدی میرے بھی گھر آؤ۔ خواہش بڑی سونی ہے، دعا بڑی سونی ہے، جگہ اور موقع بھی بڑا پیارا ہے، اور رل کے اپنے انداز دے در عرضاں کر لئیے۔ کدی میرے رنگ جڑا بھی بولے بلاؤ، کدی میرے بھی گھر آؤ، میرے گھر روشنی ہوئے، کدی میرے بھی گھر آؤ، میرے گھر روشنی ہوئے، میں وارا جانو دل اپنا، کہ آمد آپ دی ہوئے، میں وارا اپنا، کہ آمد آپ دی ہوئے، میں وارا جانو دل اپنا، کہ آمد آپ دی ہوئے۔ کھلی رکھیے میں والی باری، تو کیڑے ویلے آنا سونیا، میں وارا
تے صحیح میں وارا جانو دل اپنا میں مننی ہاں تیرے عشق اندر میں اویس بھی نہیں تے بلال بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی چال بھی نہیں پر میں وارا جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہوئے پڑھو نا یار کدی میرے بگر آؤ میرے گھر روشنی ہوئے میرے آقا غریبانو بڑا ایمان تیرے تے میرے آقا اسا غریبانو بڑا ایمان تیرے تے میرے آقا غریبانو بڑا ایمان تیرے تے حشر وچ لاج رکھ لینا جدوں مشکل بنی ہووے حشر وچ لاج رکھ لینا تین واسطہ حسن حسین دائی حشر وچ لاج رکھ لینا ڈال کے کہیے حشر وچ لاج اور جڑا چاہتا آقا میری لاج رکھ لین آؤ التجا کریے حشر وچ لاج رکھ لینا حشر وچ لاج رکھ لینا حشر وچ لاج رکھ لینا گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خسرہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ اور آسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ تو ہی در گرا یکتا شفاعت یا رسول اللہ شریف وچ لاج رکھ لینا جدوں مشکل بنی ہووے کدی میرے بگر آؤ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں کدی میرے بگر آؤ میرے گھر روشنی ہووے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت میں سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ کا حسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین
وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ حق نما شمع غار حرام احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما جملہ عشاقان رسول بالخصوص علماء کرام اور جملہ ثناخان رسول آج دیئے پروکار تقریب بحمداللہ تعالی انجمن غلامان مصطفیٰ کلسو کے انہ دے زیر انتظام انعقاد پذیر ہے جس دے اندر مینوں اور آپنوں حاضری دا شرف حاصل ہے رب تعالی ساڑا مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بالا بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جنہ دوستاں نے بڑی محبت اور چاہت دے نال اپنی محبت دا اظہار فرمایا اپنی عقیدہ دا خراج پیش کیتا اللہ کریم قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے میرے تو قبل برادر مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد وسیم محمد نقشبندی مرتضی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے سن اور تسی بڑے مسرور ہو رہے سو اللہ کریم آپ دے علم عمل زور بیان دے اندر مزید برکتہ پیدا فرمائے بھائی محمد بوٹا صاحب انہوں نے بڑی خلوص دے نال دعوت پیش کی تھی اور میں وعدہ ایفا کردہ ہویا حاضر خدمت ہاں اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول اے میرے محبوب ارشاد فرما دو توجہ بھائی توجہ میرے وال کرنی کسی بیلی جانا ہے انتے میں برار احمد نقشبندی مجدد محمدی صفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ کریم آپ دے علم عمل عمر دے اندر برکتہ شامل فرمائے توجہ بھائی بڑی مہربانی ہوگی ذرا ایکٹیو ہو جاؤ کئی نوجوان میرے پر آپس سے گلاں باتاں بھی کر رہے ہیں آج تسی میری سنو تھوڑا ٹائم میری سنو میں اپنی نہیں کرنی میں گل مدینے والے مائی دی کرنی ہے اونچا بولو نا سبحان اللہ نعرے رسالت گل ساری سرکار دیئے بولو گل ساری واہ بھائی واہ گل ساری ویکھو ماشاءاللہ اللہ دے ولیاں دے قرب دے اندر رہن والے نے یہ جان گئے نا کہ میں بیان کی کرنا ہے سبحان اللہ خدا گواہ ہے میرا موضوع بھی اسی گل ساری سرکار دی کیا بات ہے جی اللہ پاک آپ کو سلامتی دے میں عرض کر رہے ہاں اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول اے محبوب ارشاد فرما دو اللہ دی اطاعت بھی ضروری ہے اور اللہ دی رسول دی اطاعت بھی ضروری ہے جس ماحول کے اندر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی اس وقت کچھ شریر قسم دے لوگاں نے لوگاں دا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی تھی ان لفظاں دے نال کہ خدا دی ذات تو وڈی ذات کوئی نہیں باقی جتنے بھی نبی پیغمبر آئے شانہ والے آئے وہ سارے بعد اتنے تو خدا سب تو بڑی ذات ہے وہ جنہیں خدا دی اطاعت کر لی انہوں کسی ہور دی کرن دی لوڑی کوئی نہیں بس خدا دی اطاعت کافی ہے خدا دی تابعداری کافی ہے اس طرح یہ گلنا کر کے نبی پاک دی اطاعت تو دور کرن دی کوشش کی تھی گئی حضور دی بارگاہ تو دور کرن دی ایک ناکام کوشش کی تھی گئی اس شریر طبیعت لوگ دن رات تو ایک کوششاں کر دے رہنا اللہ پاک نے وہ کہا کہ یہ لوگ میرے ہی بنائے ہوئے بندے میرے ہی پیدا کیتے ہوئے بندے یہ میرے محبوب تو دور کر رہے ہیں اور اس بھولت اندر نے کہ ہر محبوب تو بغیر گزارا ہو جائے گا حضور دی اطاعت نہ کی تھی اللہ دی اطاعت کافی ہو جائے گی اللہ پاک نے فرمایا سونیا اے لوگ کسی بھول جنے ذرا میرا فرمان پڑھ کے سنا تے انہاں دی بھول دور کر دے یا اللہ میں انہاں نو کی ارشاد کراں فرمایا سونیا انہاں لوگاں نو اکٹھا کر کے اعلان کر دے خدا فرمادا ہے اور جی میں خدا دی اطاعت ضروری ہے اور خدا دے یار دی اطاعت بھی ضروری ہے
اللہ دی ذات نے اپنی اطاعت نال اپنے محبوب دی اطاعت کو لازم قرار دیتا فرمایا کہ تھوڑا میرے محبوب تو بغیر گزارا نہیں ہونا تو ہمیں میرے محبوب دی اطاعت کرنی پوے گی میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آنا ہوئے گا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر سر جھکانا ہوئے گا اپنی جبین نیاز جھکا کے اتھوں فیض لینا ہوئے گا تاں تسی میری اطاعت کر پاؤ گے میرے محبوب نو چھوڑ کے میرے والا آن والا کبھی بھی میرے تک نہیں پہنچ پائے گا اور یہ بات صرف ایکو ہی جگہ تے اللہ پاک نے بیان نہیں کی تھی توجہ قرآن پاک جو اگلے مقام تو بھی پڑھیے تے اے ہوئی مضمون ملتا ہے میرے مولا نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فرمایا لوگو اگر اللہ دے رحم دی بھیک چاہتے ہو اللہ دا فضل چاہتے ہو پھر ایک کم کریا جائے یا اللہ کرنا کی ہوئے گا فرمایا اللہ رحم تد کرے گا جب اللہ دی اطاعت نال نال اللہ دے رسول دی اطاعت بھی ہوگی اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت بھی کرو والرسول رسول کی اطاعت بھی لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ نے ایتھے بھی اپنے محبوب دی اطاعت اپنے نال بیان کر کے لوگاں دے ذہن دے اندر بات بٹھائی کہ میں اپنے محبوب تو جدا نہیں محبوب میرے تو جدا نہیں اسی جتھے بھی ملیں گے اکٹھے ملیں گے ہولی بولو مطلب کو تھوڑی سبحان اللہ سبحان اللہ اونچا بولو سبحان اللہ خدا دی ذات نے اپنی اطاعت نال اپنے محبوب دی اطاعت کو لازم قرار دیتا جتھے اپنے آپ نے رکھے نال اپنے محبوب نے رکھیا اور تسی جتھے بھی دیکھو گے محب اور محبوب کا تعلق اتنا گہرا ہے اتنا پیار ہے اللہ نے جتھے اپنا ذکر رکھیا نال اپنے محبوب کا ذکر بھی رکھیا اور تائیوں تے جناب آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش کو لائے بیٹے نے باپ نے ویکھتے بڑا استقبال کیتا کھڑے ہو گئے عرض کی دیا ابا جان کھویں آنا ہویا فرمایا پترا میں تینوں ایک وصیت کرنا آیا ہوا میں تینوں ایک نصیحت کرنا آیا ہوا ابا جان حکم ہوئے نصیحت کرنا والا بھی نبی اور جنہاں نو کیتی جا رہی ہے وہ بھی وقت نبی نے آدم علیہ السلام آپ نے فرمایا بیٹا اے بات یاد رکھی جدوں جدوں اللہ دا ذکر کرے گا نا نام محمد دا ذکر بھی لازمی کرنا ہے اس ہستی دا ذکر بھی لازمی کری فرمایا بیٹا اے مقدس نام ہے کہ میں عرش دے پاویا تے اللہ دے نام تے نال اے نام لکھیا ہویا پایا ہے میں جنت دے دروازے تے اللہ دے نام دے نال اے نام لکھیا ہویا ویکھیا ہے میں جنت دے درختاں تے پتیاں تے اے نام خدا دے نام نال لکھیا ہویا ویکھیا ہے فرمایا میں ہوراں دے متھے تے رب دے نام دے نال اے نام لکھیا ہویا ویکھیا ہے میں فرشتیاں دی جبیناں تے رب دے نام دے نال اے نام لکھیا ہویا ویکھیا ہے میں سدرۃ المنتہا اس مقام تے بھی اللہ دے نام دے نال اے نام لکھیا ہویا ویکھیا ہے فرمایا بیٹا ہر جگہ تے اللہ نے اپنے نام دے نال اے نام رکھیا اور فرمایا پترا اگلی گل بھی سن لے اور میری توبہ بھی تے ایسے نام دے صدقے قبول ہوئی ہے اس نام دی اہمیت نو سمجھو اس بارگاہ دے مقام نو سمجھو اور جدوں یہ ذات اجے ظاہری طور تے دنیا تے آئی نہیں اللہ نے اپنے تو جدا نہیں کی تھی تے جدوں ظاہری طور تے دنیا تے جلوہ گر ہو گئی ہے پھر اپنے تو جدا کیویں وہ ذات کر سکتی ہے فرمایا آنا تھانوں میرے محبوب دی بارگاہ چ پوے گا اے بھول تسی اپنی ختم کرو کہ ہر حضور تو بغیر گزارا ہو جاوے گا نا 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 آنا پوے گا کل سوکے والے ہو میں ذرا بیت دی بات رو تہرا کے اگلی بات کرنا چاہوں گا ہن تک میں 2 آیتاں پڑھیاں اللہ نے اپنی اطاعت دے نال اپنے محبوب دی اطاعت نو الگ طور تے نال ذکر فرمایا ہن جڑی آیت میں اگے عرض کرنے والا ہاں او دے اندر اللہ دی اپنے محبوب نال محبت اور بارگاہ رسالت دی اہمیت دا انداز ویکھیا جائے اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں جن رسول دی اطاعت کر لئی تحقیق نے اللہ دی اطاعت کر لئی اس آیا کریمہ نے اللہ دی ذات لئی اپنی اطاعت نو اپنے یار دی اطاعت نہ چھپایا
لئی انہیں اللہ دی اطاعت کر لئی میرے محبوب کھلے آنے والا میرے کھل پہنچ جائے گا اللہ نے ایتھے اپنی اطاعت الگ ذکر نہیں فرمائی اپنے یار دی اطاعت اندر چھپایا اور دسیا لوگوں میرے محبوب دی بارگاہ دے درے آنا ہی ہوئے گا اگر ایدہ ترجمہ میں اردو دی زبانی کرنے وال کسی اردو والے نے کیا خوبصورت ترجمانی کی دی فرمایا کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے کوئی کہتا ہے سرے عرش اولا رہتا ہے ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا میری اطاعت محبوب کی اطاعت دے اندر اور محبت والے میں ذرا بارگاہ اہل بیت وچ بھی حاضری دے دیوال ذرا غور کرے آ جائی پہلے فرمایا اللہ دی اطاعت بھی ضروری اللہ دے رسول دی اطاعت بھی ضروری اگر فرمایا رسول اور اللہ دونوں دی اطاعت ضروری پھر فرمایا جن نے میرے رسول دی اطاعت کر لئی انہیں اللہ دی اطاعت کر لئی میرے آقا نے فرمایا لوگوں من اطاع علی جن فقد اطاعنی فرمایا جن نے علی دی اطاعت کی تھی انہیں میری اطاعت کی تھی جن نے میری کی تھی انہیں خدا دی کر لئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جلسوں کے بارے میں غور کرو اینج کڑی نال کڑی ملی ہوئی کڑی نال کڑی ملی خدا نے فرمایا جن نے رسول دی اطاعت کر لی انہیں میری کر لی مصطفیٰ فرما رہے ہیں جنہیں علی دی کر لی انہیں میری کر لی دسو انہیں کیویں گزارا ہوئے گا کیویں گزارا ہوئے گا اے تجھی تے نبی تو چلے ہو دور پیا کر دے ہو یہ تھی علی کو لانا ضروری ہو گئے اولی بولو مطا کو سونا لگے علی پاک نے دیوانے اچھا بولو سبحان اللہ بہرحال میرا بنیادی موضوع ہے کہ حضور تو بغیر گزارا اے صرف ہی آیات دلالت نہیں کر دیا آج مزید قرآن پڑھئے تے اے ہوئی مفہوم ملتا ہے پڑھئے اللہ دا قرآن ہی پھر دے اچھا بولنا سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں اگر اپنی جانا تے ظلم کر لو اگر اپنی جانا تے ظلم کر لو گناہ صغیرہ ہو جاوے یا گناہ کبیرہ ہو جاوے معافی لین کا پروگرام بن جائے عرض کی دیا اللہ پروگرام معافی دا بن جاوے پھر کی کرنا ہوئے گا فرمایا لوگوں میں تھانو رستہ دکھاؤ دینا تبارہ وخاؤ دینا آنا تھوڑا کھم میں مہربانی کرنا میرا کھوے عرض کی دیا اللہ کیڑا دوارا جاؤ کا فرما کہ اللہ نے اپنے محبوب کا دوارا وخایا فرمایا لوگوں اگر معافی لینی ہے میرے محبوب کو لے آ جاؤ معاف اللہ نے کرنا ہے لیکن بلایا محبوب کو لے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں نے پتہ لگ جائے سرکار دے در تو بغیر گزارا نہیں ہونا سرکار دے بنایا گل بننی ہے سرکار دی وجہ تو گل بننی ہے اللہ رب العالمین نے مزید صحیح بات رو بیان کیتا اللہ دا قرآن پڑھئے میرے مولا نے فرمایا وَمَا آتَاكُمْ
آتاکم الرسول فخذوہ فرمایا لوگوں میرا رسول جو دے او لے لینا جو دے او لے لینا ان لفظاں دے نال ساڈی توجہ تیرے رسول ور کروائی گئی فرمایا لوگوں تساں جو بھی لینا ہے میرے یار کو لے آ جانا پھر میرا محبوب جو بھی دے انہوں قبول کر لینا پتہ لگا حضور کے در پہ آنا ہی پینا ہے ساڈی توجہ اپنے محبوب کے در وال کروائی اللہ نے اپنے یار نے فرمایا محبوبہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فرمایا سونے مخلوق کی توجہ میں تیرے در وال کروا دیتی ہے سونے ہونا جیڑا بھی آوے انہوں چھڑکینا جھولیاں بھر بھر کے عطاؤ کردہ جاوی تائیوں میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی فرمایا لوگوں میرا رب میں نوتے نائے میں ونڈی جناوا میں عطا کی جناوا پتہ لگا ساڑا سارا کچھ سرکار کے در پہ آیا ہی بننا ہے اللہ دی مرضی بھی ہے بندہ میرا آئے میرے محبوب بیمار گئے اگر کل سکے والے تسی بھی چاہتے ہو میں بھی چاہنا ہوں اللہ میرے گناہ معاف کر دے میں بھی کہنا ہوں یا اللہ میں نے تیرے نال پیار تسی بھی کہنا یا اللہ اسی تیرے نال پیار کرنے آؤ گناہ دی معافی کیویں ملے گی اللہ دا پیار کیویں ملے گا آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم فرمایا لوگوں کہ گناہ دی معافی لینی جے اللہ دا پیار لینا جے تسی میرے محبوب دے بن جاؤ میں تھانو اپنا بنا لواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جنیاں آیات میں پڑھ چکے ہوں اینا تو میں ایک کوئی نتیجہ کر ہے سرکار تو بغیر گزارا گناہاں دی معافی بھی سرکار دی وجہ اللہ دا پیار بھی ساڑیاں زبانہ بھی سرکار دی وجہ تھا ادھر کھولو نا لنگر ہونے کھولے دے بڑی آواز آؤ چونک تک جانی ہو چاچا میں رہ گئے مینو دیں یا چاچا میں رہ گئے بڑی دور دور آواز جانی ہے سرکار دے ذکر بار بھی آواز پڑھو گناہاں دی معافی بھی اللہ دا پیار بھی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اتاد فتبعونی پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تے گل ساری ہن کیویں کو وکھرا وکھرا جائے گا اور اپنے ایمان نال دسے کہ کافر بندہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اینا پڑھی جائے مسلمان ہو جائے گا سارے بولو نا ہو جائے گا حالانکہ مطلب ہے ٹھیک ہے یا اللہ تیرے تو سوا الہ گل صحیح کرتا کیا لیکن اینا پڑھن والا مسلمان عرض کیتی یا اللہ گل ٹھیک ہے تینوں ایک منی بیٹھا ہے الہ منی بیٹھا ہے سارا دا انکار کیتی بیٹھا گل ٹھیک ہے یا اللہ ایمان کو تو ملے گا فرمایا گل ٹھیک ہے پر جنی دیر تک میرے محبوب کو نہ آوے گا محمد الرسول اللہ کہا کہ میرے یار دی چوکھڑتے حاضری پیش نہ کرے گا یہ دی صحیح گل بھی میں قبول نہیں کرا گا وہ صحیح گل صحیح عمل بظاہر جڑا ہے اتنا تو قبول ہوئے گا جو تو میرے یار دی پیار اور یار دی رضا شامل ہوئے گا حضور دی وجہ تو ساریاں گلاں ہیں الحمدللہ حضور دی وجہ دے اعزاز کسے عملی چوں کسے قول چوں کسے فعل چوں سائڈ تے ہو جائے اللہ نو عمل پیارا اللہ نو عمل چنگا نہیں لگا الحمدللہ اور میں تو اس نتیجے تے پہنچیا ہوا ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مرکز ہوتا ہے اے پنڈا ایس پنڈ بھی کوئی نہ کوئی دکان ہوگی پرچون دی یہ اپنی دکان واسطے سامان شہروں لے کے آتا
شہر والا اپنے تو بڑی دکان تو لینا ہوگا وہ اگوں لیندے ہونگے اس طرح ایک چین چلی ہے لیکن ہے کوئی نہ کوئی مرکز یہ تو سارا کوئی تقسیم ہوتا ہے ہر چیز مرکز ہے سبزی دا بھی مرکز ہے فروٹ دا بھی مرکز ہے ہر چیز جڑی چیز دیکھو کہ کوئی نہ کوئی مرکز ہے جتھوں چیزاں آئیاں یار ہر چیز دا کوئی مرکز ہے اللہ دی رحمتاں دا بھی تو کوئی مرکز ہوے گا نا سبحان اللہ واللہ یؤتی وانا قاسم ہائے ہائے اللہ دے عطاواں دا بھی تو کوئی مرکز ہے نا اللہ دے جود و نوال دا بھی تو کوئی مرکز ہے نا رب کعبہ دی قسم ہے او اللہ دی رحمتاں دا جڑا مرکز ہے نا وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے ایتھے ہی آیا سارے دی گل بندی ہے ایتھے ایئی تے مضمون جناب علی بریلی دے تاجدار نے سمجھایا سارا سمجھن تو بعد کو فیصلہ کن گل کیتی فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں صاف پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں صاف پانے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے اللہ کرے بولنے والے میں دل نور دنال منور ہوئے چمک گئے سرکار دی نگاہ عنایت دنال عرض کریے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ رب العالمین اپنے محبوب دی وجہ تو ساری عنایات کر دے اس در تے آن والے دی بگڑی بن جاندی ہے اس در تو جان والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہویا اللہ نے اس در تے آن والے نو ساری عزت عطا فرمائیاں نہیں عمل اس در دی وجہ تو قبول ہوئے نہیں آؤ میں مزید قرآن پڑھتا جاؤں پتہ لگے گا کہ سرکار تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ہر چیز دی اصل مصطفیٰ نے میں جنہوں 11واں پارہ پڑھنا ہوں 11ویں پارے دے اندر اللہ نے ایک مسجد کا ذکر فرمایا جنہوں مسجد درار کیا ہو جان گئی ایو مسجد جڑی مسجد خدا دے مقابلے وچ بنائی گئی بنائی تے بڑی شوق دے نال گئی لیکن مقصد بڑا عجیب سی آخرکار اس مسجد نو گرا دیتا گیا ایدہ ملبہ اکٹھا کر کے آگ لگا دیتی گئی کل سونے والے حالانکہ مسجد بنانا کتا علی شان عمل اللہ نے فرمایا مسجد بنا دے بھی ایمان والے نے انہوں بسا دے بھی ایمان والے نے اللہ دے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ میرے آقا نے فضیلتہ بیان کی دیا فرمایا جڑا رب دا گھر بناوے گا اللہ جنت میں جو دا گھر بناوے گا اے ساریاں فضیلتہ ایک پاس لیکن اس مسجد میں گرایا گیا انہوں آگ لگائی گئی آخر کوئی نہ کوئی تے وجہ ہوئے گی کہ نبی نو جلال آیا اللہ نو جلال کیوں آیا آؤ ذرا یہ تھوڑی جنہیں تفصیل بھی عرض کردہ جاؤ تاکہ موضوع واضح ہو جائے میرے آقا جدو مدینہ پاک آئے نہیں وہ تھے ایک عیسائی بندہ جدے کول پہلیاں کتاب دا علم بھی ہے لوگ او دے کول بیٹھیا کر دے لیکن جدو سرکار دی جلوہ کری ہوئی لوگاں نے انہوں چھوڑ کے نبی پاک کو لے آنا شروع کر دیتا او بدبخت حسد دی آقا دے اندر چل گیا کہ پہلے میرے کھل بین والے ان سارے میرے کھلوں چلے گئے نبی پاک دا حسد دل میں چلے کے پھر گئی ایک دن حضور کھلے آیا آکے کہنے لگا جناب تسی کیڑا دین لے کے آئے فرمایا میں دین ابراہیمی لے کے آیا بدبخت بولا کہ لگا نانا
تسی تے ملاوٹ کر چھوڑیے او دین ابراہیمی نہیں جدے بارے سن دے رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا بدبختہ چپ کر جا میں تے اپنی مرضی نال کدی بولے آئی نہیں میں تے ادوں بولنا جب میرے مولا دی مرضی ہوندی ہے فرمایا سن لے اے زبان میری کلام رب کردہ ہے اگر میں ترجمہ پیر میرے شاہ صاحب آپ کی زبانی کریں آپ نے فرمایا ہوتا رتبہ نہ کوئی تولے ہوتا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا یودی ریس کرے او دے مول وچوں رب بولے کیڑا یودی ریس کرے پیو دے مول وچوں رب بولے میرے آقا نے فرمایا زبان میری کلام میرا رب کر دے فرمایا میں اپنے کولوں کوئی چیز بھی شامل نہیں کی تھی کہنے لگا سن لو جڑا ساڈے دونوں وچوں جھوٹا ہے او ذلت دی موت مارے آ جائے میرے آقا نے فرمایا آمین فرمایا اللہ کرے انج ہی ہوے آخر کار ذلت دی موت مارے آ گیا میرے آقا دا ذکر پڑھدا جا رہا ہے لوگ دور دور تو اس قافلے اندر شریک ہو رہے ہیں مدینہ پاک دے منافقین جڑے کلمہ نبی پاک دا پڑھ دے نے نماز نبی پاک پیچھے پڑھ دے نے زیارت نبی پاک دی کر دے نے اندر انہاں دے کالے ہی کالے نے نبی پاک دی عزت دا سلسلہ پڑھدا جا رہا ہے انہاں منافقاں نوں برداشت کوئی نہیں او سارا ٹولا اکٹھا ہو گیا کہنے لگے ہن اس طرح کریے یہ لوگ جڑے رفتہ رفتہ بڑے زیادہ ہو رہے ہیں انہاں لوگاں نوں نبی تو دور کریے یہ سوچی پے کہ منصوبہ کیویں کامیاب ہوے گا ایک بدبخت بولے ایویں گل نہیں بننی ایک نویں مسجد بنائیے ویکھن نوں رب دا گھر ہوے گا لیکن ساڈا مورچہ ہوے گا نماز دے بہانے لوکی آون گے اسی انہاں دے دلاں نوں نبی تو دور کر دے جاواں گے نبی دے خلاف کر دے جاواں گے لو جناب ایک بندہ بولا کہنے لگا پہلے مسجد موجود ہے کہ لوکاں پوچھا تسی نویں مسجد کیوں بنا رہے ہو جواب کی دیواں گے ایک بولا کہنے لگا انج آکھاں گے کہ او مسجد دور ہے کدی بڈھا بندہ دور نہیں جا سکتا چلو نیڑے نماز پڑھ لوے گا کدی موسم بھی خراب ہو جانا ہے ایتھے قریب نماز پڑھی جا سکتی ہے اے منصوبہ لے کے ظاہری طور تے کم چنگا ہے انہاں مسجدیاں بنیاداں رکھ دتیاں مسجد بنتی جا رہی ہے آخر کار مسجد دی چھت بھی پے گئی مسجد پوری تیار ہو گئی یہ منافق اکٹھے ہو کے سرکار کو لے آئے آکے کہنے لگے سونے آؤ اسا اللہ دا گھر بنایا ہے ساڈی مرضی ہے پہلی نماز تسی پڑھاؤ افتتاح تسی کر دے وہ تاکہ دوسرے لوگاں واسطے حجت بن جائے کہ جب نبی نے نماز پڑھ لی ہے اسی بھی جا کے نماز پڑھی ہے میرے آقا نے فرمایا حجے نہیں میں تو جنگ تے جا رہے ہو غزوہ تبوک دی میرے آقا تیاری فرما رہے نے فرمایا میں چلنا وا جب واپس آواں گا پھر ویکھاں گا جانا کہ نہیں جانا میرے آقا غزوہ تبوک وال چلے گئے بڑا ٹائم گزرا سرکار جب واپس آئے یہ ٹولا اکٹھا ہو کے سرکار کو لے آیا عرض کی دی یا رسول اللہ ذرا مسجد آیا جے پہلی نماز پڑھایا جے میرے آقا نے فرمایا نال اپنی مرضی نال میں نہیں جانا پہلے اپنے خدا کو پوچھاں گا اجازت ملی تے جاواں گا نہیں تے میں نہیں جانا خدا دے یار دی کال مل گئی گلاں ہون لگ پئیاں محبوب نے عرض کی دی یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے یہ مینوں لین واسطے آئے نے یا اللہ جاواں کہ نہ جاواں اللہ دا قرآن بولیا فرمایا لا تقوم فیہ
ہی ابدا فرمایا سونے او بھاویں گھر میرا بنیا ہے پر تساں جانا نہیں سونے اس مسجد وچ نہیں جانا حکم ملیا کہ غلاموں نو بھیجو انہوں گرایا جائے انہوں اگ لگائی جائے کلفے والے اس مسجد نو گرایا گیا اودے ملبے نو اگ لگا دیتی گئی صحابہ اندر تشویش پتہ نہیں یہ مسجد نو کیوں گرایا گیا حالانکہ مسجد کی فضیلت بڑی ہے عرض کی یا رسول اللہ اللہ نو اتنا جلال کیوں آیا ذرا پوچھو تے صحیح جب محبوب نے عرض کی تھی اللہ نے فرمایا محبوبہ بے شک گھر میرا بنے سجدے مینوں کیتے جانے نے پر گلے تیرے ہونے نے دیکھنو عمل چنگا پر سونیا تیرا پیار کوئی نہیں تیری ذات اس عمل وچ شامل کوئی نہیں سونیا جتھے تو نہیں اوتھے میں بھی نہیں سونیا جتھے تو ہوے گا اوتھے میں ہوواں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان ارادنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون ذرا غور کرو مسجد ہے ظاہری تو چنگا عمل لیکن سرکار اس عمل چ شامل نہیں سرکار دا پیار لے کے بنائی نہیں گئی اللہ نے مسجد ٹوائی او دے ملبے نو اگ بولو تو صحیح دیکھو مسجد کی ڈال عمل لیکن سرکار نے پھر کہنا چاہیے آر دیے نا پار دیے ڈبے بیڑے تار دیے ہر بندہ بولے گل ساری سرکار دیے نوجوانوں اپنے قیمتی ہاتھ ایک بار سرکار دے نادے اٹھا کے بولو گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے آر دیے نا پار دیے ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری جے گل ساری سرکار دی نہ ہوندی تے مسجد کدی بھی سمجھو ایتھے گل ساری بندی ہے تے اصل ذات مصطفیٰ ہے خدا نے اس ذات کا پتہ دے فرمایا ادھر آؤ الحمدللہ اچھا ذرا آج بھی اسی اپنے ماحول تے نظر دوڑائیے کئی مسیتاں نے جنہ دے ممبر تے بیٹھ کے سرکار دی شان نو کچایا جاندا ہے پھیتا پھڑ کے انہاں نوں ناپیا ہوندا بنی وہ بھی مسیت تھی او دے وچ بیٹھ کے انہاں کی کرنا سی لوگاں نوں نبی تو دور کرنا سی اے سوچ سی اے سی نا او بیٹھے ہو اے سوچ سی آج بھی تے کئی مسیتاں ہونے نا وڈے پاہنراں دیاں وہ جڑے بہ کے کدی سرکار دی حیاتی دا انکار کر دے کدی کہندے نے سرکار کچھ دے نہیں سکدے کدی آندے نے سرکار نو کندو پار دا پتہ کوئی نہیں کوئی کیویں دی گل اے انہاں دی گل ایندا مطلب ہے جتے سرکار دی عظمت نو کٹا کے بیان کیتا جائے ویسے کوئی کٹا سکدا نہیں رب نے وارا فانا اللہ کا ذکر کہہ کے اونچی کر چھڈی لیکن کوئی کوشش تے کر دینا وہ پاویں مسجد ہے پاویں جو بھی اللہ نو تھاں پسند ہے اللہ نو تے وہی جگہ سونی لگدی جتھے دیوانے بیٹھ کے پیار نال آکھن آقا ہمارے بڑی شان والے الحمدللہ میں راضی ہوں تواڈے دے گل مکن دے نیڑے ہو گئی مل کے آقا دی عظمت بیان کریے آقا ہمارے بڑی شان والے پراپے والے تسی بھی بولے دے آقا ہمارے بڑی شان
اگر اجازت تو تھوڑا جا قرآن ہونا پڑھ لوں. سبحان اللہ. کیا بات میرے نبی لجپال دیاں کیا باتاں نے سرکار تو بغیر گزارا نہیں. ذرا غور کریا دے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فرمایا سونیا او ویلا یاد کر جدو تیرے رب نے فرشتوں نے فرمایا ربُّكَ تیرا رب اللہ نے اپنے رب ہون کی نسبت اپنے نبی وال کی تھی. فرمایا تیرا رب. اگے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ فرمایا تیرے رب نے وحی کی تھی. پھر فرمایا إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ فرمایا بے شک تیرا رب. فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ سونے تیرے رب دی قسم ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نرفع درجات من نشاء. إِنَّ رَبَّكَ تیرا رب ساری خلقت کہیں دیئے یا اللہ تو ساڑا رب ہے پر رب سپیشلی طور تے فرمانا میں تے محمد دا رب ہاں. میرے علم دے مطابق اللہ نے ایک کتے نہیں فرمایا میں آدم دا رب, میں شیش دا رب, میں نوح دا رب. کتنے جلیل القدر نبی گزر گئے. حالانکہ رب انہ دا بھی ہے لیکن سپیشلی طور تے فرمایا میں محمد دا رب ہاں. پھر میں کیوں لایا کھا میرے نبی لجپال دیا کیا پتا تھوڑی بھی کیا بات ہے پر تسی کم ہو تو پھر کیا ہی بات ہو جائے گی نا. بہت نہیں لفظ تسا بولنے کہنا کیا بات ہے کی کہنا ہے کی کہنا ہے کی کہنا ہے میرے نبی لجپال دیا کیا باتانے میرے نبی لجپال دیا کیا باتانے آمین پاک دلال دیا کیا باتانے آمین پاک دلال دیا کیا باتانے. چن ٹوٹ داتے مڑنا پیندا سورج نو چن ٹوٹ داتے مڑنا پیندا سورج نو چن ٹوٹ داتے مڑنا پیندا سورج نو چن ٹوٹ داتے مڑنا پیندا سورج نو. میرے نبی دے کمال دیا کیا بہتانے آمین پاک دلال دیا کیا بہتانے آمین پاک دلال دیا کیا بہتانے. حضور دی بات ہے ایتھی آنا پوے جے اے بارگاہ شامل عمل نہیں تو مسیطہ مرگے سونے عمل اللہ قبول ہی نہیں کرنا. ہر سیٹ ہوا دیتی جاندی تو قیامت والے دن عمل بھی ہیں جو خالی رہ جاندی. عملہ دی جان مستحار ہے. اگر یہی گل ہوندی نا تے مولا علی جی میں اثر دا ٹائم گزرتا جانا سے عرض کہتے سونا اٹھو نا میری نماز رہ گئی میں نماز پڑھ لوں سورج غروب ہوندا سونا سورج غروب ہو رہا ہے ذرا اٹھیا جا میں نماز پڑھ لوں نا. فرمایا سورج تو ڈوبنا تے پیا ڈوب میری چولی جی یار سے رکھ سوتا میں نہیں جگہ سجدی آلہ آپ نے فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی استاد پر کی ہے. اصحاب آپ نے طرز عمل کے ذریعے دسیا اور سرکار اور جدو غزوہ بدر ہوا ہے نا جی جدو غزوہ بدر ہوا ہے تو انہوں پتہ ہے فرشتے بھی مدد واسطے آئے ہوئے فرشتے مدد واسطے یا اللہ مدد تھوڑی اتھے بھی کرنی بندے بول ہی پہ فرشتے بھی مدد واسطے آئے سن. جبریل لے کے آئے علیہ السلام جنگ موقع سرکار نماز پڑھا رہے ہیں. نماز دے دوران سرکار مسکرائے سرکار
تھوڑا مسکرا کے بولو سرکار. اچھا تسی با جماعت نماز پڑھ دے ہن اپنے ایمان نال دسیا جے امام ہوے اگے ہوندا ہی اگے مقتدی ہوندے نے پیچھے امام دا چہرہ مقتدی نظر آندا ہے نہیں آندا. ہن سرکار مسکرائے صحابہ نو کیویں پتہ لگ گیا سرکار مسکرائے؟ دو ہی صورتاں نے یا تے تاں نا کیا بات ہن اے پیچھے بیٹھے نے میں مسکرا رہا ہوں نہیں مسکرا انہاں نو کی پتہ ایکو صورت اگاں ہو کے ویکھن چہرے والے جی جی تاں ہی نا. ہن سرکار مسکرائے صحابہ نے ویکھیا بعد جے پوچھیا سونا مسکرائے کیوں؟ جدا مطلب ہے کھلوتے بارگاہ خدا چ ہوندے نے ویندے رخ مصطفیٰ نوں ہوندے. سبحان اللہ کیا بات. تائیں دے اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا تسی نماز پڑھتے پیسو کہ مینوں ویندے پیسو. عجب بات ہے تسی نماز پڑھتے مینوں ویندے نہیں. مکھیار دا صفا قرآن دا ہے اللہ ویندے ادھر بیٹھ. یہ صحابہ دسیا اپنے طرز عمل دے. اگلی گل میں پھر چلے تھے آنا عرض کی سونے مسکرائے کیوں جے؟ سرکار نے فرمایا اونا جبریل دی حالت ویکھ کے میں مسکرا. سونے ہوں کی ہویا؟ فرمایا جبریل امین آئے سر میری مدد واسطے. ماشاءاللہ کئی فلیٹاں اٹھ گئی ہیں مدینہ پاک پہنچ گئی ہیں کئی رنوے تے نے جو کوشش کر رہے ہیں اڈی پئی ہے. تہاڈی مہربانی ہے رل کے جاواں گے کلے کلے کیوں جاندے ہو؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ کو دو کو فلیٹاں واپس آ گئی ہیں میں ویکھ لیا. اجے بھی کچھ چند ایک دو ہیں خدا دا نا جے واپس موڑاؤ مطلب سرکار ناراض ہو جان کہ تسی میری آل نو چھڑ کے کلے آ گئے نہیں ہوندے نال ہی آؤ تسی. ہاں تسی میرے نال ہن جے کچھ ہوتا نا میں گل لگ جانا ہوندے. تہاڈی مہربانی توجہ ہے توجہ جی. سرکار نے فرمایا میں او جبریل امین نو ویکھیا تے مینوں انہاں دی حالت ویکھ کے مسکراہٹ آ گئی. سونے او کی معاملہ ہے؟ سرکار نے فرمایا جبریل آئے سر میری مدد واسطے دین اسلام دی مدد واسطے. او جدوں اپنی جنگ مک گئی اپنی ساری فوج لے کے جدوں واپس گئے نا تے پہلے آسمان تے پہنچنے تے آسمان دے بوئے بند. آسمان دے بوئے عرض کی تھی یا اللہ میں تو کئی باری آیا کئی باری گیا آج تک انج نہیں ہوا. یا اللہ بوئے کیوں بند نے؟ اتے آن دی اجازت نہیں. یا اللہ لگ دے ناراضگی ہے آگے کوئی. سونے مالکہ میں تیرے حکمرانی تے گیا ہوں تے میں واپس آ گیا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا جبریل گیا دے تو میرے حکم نہ لیں واپس تو آیا پتہ بوئے کیوں بند نے؟ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تو آن لگے میرے محبوب کو لو چھٹی نہیں لے کے آیا. میرے محبوب کو لو چھٹی اے نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں ہن اجازت ہے میں جاواں پوچھ کے آیا ہے؟ یا اللہ نہیں میں ساولا ہے جنگ جو تو موک گئی تو کم موک گیا جڑے کم آئے سو وہی موک گیا تو جانا وا. فرمایا نا اونی دیر تک بوئے نہیں کھلنے جنی دیر تک میرے یار کو واپس جا کے چھٹی نہ لے کے آنے گا. سبحان اللہ. فرمایا جبریل جو واپس مڑے ہیں نا تو میں نے انہیں واپس مڑوں تے مسکراہٹ آ گئی ہے. اللہ اکبر. یہ تے نگاہ مصطفیٰ دا کمال بھی تو دیکھو نا یار جڑے نبی او بدر دے میدان تے رہ کے آسمانہ تے نظر دوڑا کے ویکھ رہے نے او نبی گنبد خضرا چ بیٹھ کے کلسوں کے غلاماں نو بھی ویکھ رہے ہیں. سبحان اللہ بے شک. لیکن ذرا میں اپنے موضوع دی بات سن کے بات کراں اور یار جبریل امین واسطے او آسمانہ دے دروازے بند ہو گئے اور دسیا گیا ہے چل میرے محبوب کو تیرے نہیں پتا محبوب تو بغیر گل ہی نہیں جے بن گئی. بے شک بے شک. اصل محبوب دی بارگاہ ہے ایتھے ہی ساری گلاں بن گئیاں نے ایتھے ہی آ کے سارے معاملات حل ہوندے نے. اور یہ صرف دنیا دے معاملات ہی نہیں یہ صرف دنیا دے معاملات نہیں. توجہ میں گل مکان دے نیڑے ہو گیا. قیامت دا دن ہوے گا قیامت والے دن بھی معاملے یہی نہیں. قیامت والے دن فقط اتنا سبب ہے بس میں انعقاد معاشر کا. کیا بات ہے. چلو جی علماء اپنے اپنے رنگ جی حصہ شامل فرما دیں آسانی ہو جاتی ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور سمجھو قیامت والے دن بھی
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قصۃ العرض علی اللہ عز وجل یوم القیامہ فازی الناس الى الانبیاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم قال عیسیٰ علیہ السلام اذهبوا الى غیری اذهبوا الى محمد فیأتون محمدا یقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم النبیین. اور قیامت والے دن سارے نبی کہنے گے اگا جاؤ. کی کہنے گے؟ اذهبوا الى غیری اگے جاؤ اگے جاؤ اگے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمان گے اگے جاؤ. سارے نبی کہنے گے اگے جاؤ. واحد ساڑھے آقا نے جڑے ویکھ کے فرمان گے اورا آؤ ہائے اورا آؤ نا. وہ ساری گل بننی ہے میرے آقا کی بارگاہ دے اندر. اے بات بگڑی ہوئی بنتی ہے اسی در پہ بنتی ہے الحمدللہ. اور اس بارگاہ دے سارے فیض نے وہ جڑا ایتھوں دور ہو گیا وہ دے پلے کچھ نہ رہ گیا. پھر یوم اقبال بھی سی پھر اقبال دی بولی نہ بول دی ہے. سبحان اللہ. قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال آپ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. اور اقبال نے فرمایا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو شمل دہر میں کھلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استعادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. اقبال نے فرمایا لوگوں جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی آئے گا جو کچھ بھی ہو گیا سب کچھ اگر ہے تو مصطفیٰ دی وجہ تو. اس در تو بنا گزارا. قرآن پاک دا دعویٰ ایک ہے. قرآن کریم نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. مبارک ہوئے لنگر ہی آیا خدا دی قسم تو اڑے واسطے جب میں ایک دانا بھی نہیں رکھا جنہ نہیں ویکھا تو انہوں اسی چنگا کہتا نہیں ویکھا میں دسنا لنگر آیا ماں نل مارا جو نہ کھڑا ہوئے تو پتہ لاغی تھا کوئی ساڑھے مطلب دی شاہ آ گئی. اللہ سلام دے دے ہون میں لنگر بعد دفعہ نقیب دے اور خطیب کہنے ہوندے نے جناب میں شاہ صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا تو میں ان کے لنگر اور تواڈے درمیان زیادہ دیر حائل ہے. ماشاءاللہ مسکرا کے بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا جنی محبت نال بولے اونی چھیتی انہوں مسافر مدینہ بنا دے. ماشاءاللہ لنگر دا سن کے بہار آ گئی ہے الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے میرے آقا دی امت جاگ گئی ہے پھاوے لنگر دا سن کے جاگ گئی. کیا بات. قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر شے میرے اندر ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خشک شے بھی نہیں چھڈی تر شے بھی نہیں چھڈی ہر شے قرآن پاک دے وچ. یہ دعویٰ سچا ہے کہ نہیں بولو سرکارو ہے نا. اچھا ہوں جنہیں قرآن پاک پڑھا ہے تسی جان دیو دعویٰ یہ ہے کہ ہر شے ہے. 5 وقت جڑی اذان دیتی جاندی ہے مسجد دے اندر نماز واسطے اذان کسے قرآن پاک وچ پڑھی ہے ہی نہیں. دعویٰ یہ ہے کہ ہر شے اذان نہیں مل. اچھا جی قرآن نے فرمایا نماز پڑھو. نماز نہیں پڑھنی نماز پڑھو. اچھا رکعتاں کنیاں نے ایدہ ذکر قرآن پاک ہے. مثال فجر دیاں کنیاں رکعتاں نے 4. تے قرآن پاک کے ذکر ہے کنیاں رکعتاں نے نہیں. ظہر دے فرض کنے نے 4. فجر دے 2 فرض نے ٹوٹل رکعتاں چلو 4 نے. ظہر دے 4 فرض نے قرآن پاک کے کوئی بیان نہیں کہ ظہر دے 4 پڑھنے.
اصل دے 4 فرض نے قرآن پاک جو کوئی ذکر نہیں، مغرب دے 3 فرض نے قرآن پاک جو ذکر ہے، عشاء دعویٰ ہے ہر شہر رکعتاں ملدیاں کوئی نہیں۔ قرآن فرماوے زکات دیو، اونٹاں دی کنی زکات ہے، گاواں دی کنی زکات ہے، سونے دی کنی، چاندی دی کنی، یہ تفصیل ملدی۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہر شہر میرے اندر۔ قرآن فرماوے حج کرو، احرام کمیں بننا ہے، قرآن پاک جو ہے کوئی نہیں۔ اچھا جی احرام بن کے شکار وال اشارہ بھی نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لا سکتے، وال نہیں توڑ سکتے، ساری کی تفصیلات یہ نہیں ہے قرآن پاک۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہر شہر ہے۔ فرمایا روزہ رکھو، قرآن نے فرمایا روزہ رکھو، روزے نو توڑن والیاں چیزاں باقی معاملات جڑے فقہ دیاں کتاباں چ پڑھنے اور تفصیل قرآن پاک چ نہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہر شے ہے یا اللہ، دعویٰ بھی سچا پر ایک گتھی نہیں سلجھدی پئی ہے، اے شیاں تے لبدیاں نہیں۔ یا اللہ دعویٰ تے سچا، سانو پورا ایمان ہے۔ یا اللہ یہ مسئلے کیویں حل ہون گے؟ لو جناب اللہ نے ایک لفظ دے اندر ساری پریشانی نو حل فرمایا اور یہ گتھی سلجھ گئی۔ اللہ پاک نے فتبعونی فرما کے اپنے محبوب دی بارگاہ کا رستہ بخا دیتا ہے۔ فرمایا آؤ میرے محبوب دی تابعداری کرو، جدو آ جاؤ گے ساریاں گتھیاں سلجھ جان گیاں، حل ہو جان گے۔ اور سونے ہو سارے مسئلے تے ایتھے حل ہوندے تے گل ساری سرکار دی ہے۔ ایک گل تے ہو گیا سانو پتا، سارا کوئی سرکار دے صدقے ایتھے آیا، گل گناہاں دی معافی بھی ایتھے، نعمتاں بھی ایتھے، نعمت بانٹ تا جس سمت وزی شان گیا ہیں تے ونڈ دے نا جی۔ اور اللہ حضرت آپ نے فرمایا سی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ اللہ حضرت نے فرمایا۔ لو جی پنڈا والے لوگوں بڑی آسانی یہ بات سمجھو گے، جتھے انسان دیاں ساریاں گلاں بن دیاں ہون، بندہ اس درنل بنا کے رکھ دے کہ وگاڑ کے بنا کے رکھ دے نا جی۔ وہ ایتھے جناب ایک پنڈ دا بندہ انہوں پنڈ دے چودھری نال کو کم ہے، اون دے نال انہوں کوئی ضرورت وابستہ ہے تے چودھری دا بلا نہیں آردا، بنا کے رکھ دا یا چودھری دن آواز مارے پجاند ہے، شامی آواز مارے پجاند ہے۔ کیوں جی چودھری صاحب نے بولا ہے کیوں جی اے منڈا نے میرا چھڑایا سی، یا منڈا میرا نوکری لوا، یا فلانا کام ہے، یہ چودھری نال وابستہ ہے۔ وہ جیتے نال ایک ضرورت وابستہ ہے، بندہ ہوندا بلا نہیں آردا، او دے نال وفا کردا ہے۔ پھر کی خیال ہے اس آقا نال وفا کنی کو کرنی ہوے گی جے نال سانیاں دنیا دیاں قبر دیاں حشر دیاں ضرورتاں وابستہ ہو گئیاں نے۔ سانو پھر اس آقا نال وفا تے کرنی پوے گی نا۔ وہ بندی کہ نہیں بندی؟ عقل سوکے والے بولو تو سی بندی ہے نا، بندی ہے۔ پھر ہن اج موقع ہے سی اپنے آقا نال وفا کری۔ نعرہ دے سی مار دینے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں اے وفا ہے، سونا موت بھی قبول ہے، لیکن میں آنا نہ وہ نعرہ تھوڑا بدل لئی ہے، موت تو پہلے دے بھی کچھ کام کرنا لے گئے۔ ہاں غلامی رسول میں نماز بھی، جڑے موت قبول کیتی بیٹھے تھا نماز والی موت پیندی نے بولنے لگے۔ غلامی رسول میں نماز بھی بلی بولن تو بھی پریشان ہے۔ صحیح ہے پھر میرے آقا خدا نے فرمایا کہ یہ بھاری ہے لیکن ایمان والے ہیں نہیں، پھر چنگے بندے بول نماز بھی غلامی رسول جی پڑھنی ہے نا جی، جو تو وفا جو کرنی ہے موت والی گل کرنی ہے اس تو پہلے کام بھی تو وفا کا تقاضا ہے نا۔ غلامی رسول میں نماز بھی، غلامی رسول میں تلاوت قرآن بھی، غلامی رسول میں حضور کی سنت کو اپنانا بھی، غلامی رسول میں سچ بولنا بھی، غلامی رسول میں ماں باپ سے پیار کرنا بھی، غلامی رسول میں اپنا اپنا حق کھانا بھی، غلامی رسول میں مسلمان کی مدد کرنا بھی۔ بھی تے غلامی دے تقاضے نے، اسی مرضی دے تقاضے، اسی یہ سونے سنو کھوکھلے نعریاں تو نکلنا ہوئے گا، میرے نعرے نال کی بننا ہے، اور نعرے نال تے اسی لوکاں نو مطمئن کر سکنے ہیں، جے سائیاں نو مطمئن کرنا تے اپنے عمل دے ذریعے کرنا ہے۔ کیوں عمل نال گل بنے گی، اوویں نہیں تے اے چکر وچ نکلو ساڈا پیر بڑا کرنی والا نے چھڑا لینا ہے،
تو جے پترو ایڈی عبادت پیران دے آنکھیں چھوٹ دی ہوندی تے پھر سرکار پڑھ جاندے ہوندے اپنے امتیاں دی واسطہ. حضور تو وڈا اپنے امت واسطے شفیق اور مہربان کون ہے کوئی؟ اگر انج ہوندا تو سرکار اپنی امت واسطے سارا کچھ کر جاندے. تو ساڈے جٹ ہوندے نے او 9 پھیرے جو لیس نے ایک ہور لگ جاندا پنجواں او وی 5 نمازاں وی معاف ہو جاندی. انج نہیں سن سانو تھوڑا نا آنا ہوگا توجہ کرنی. اے محفل ہے نا یقین جنو جڑا نہیں آیا نا انہوں پوچھ نہیں ہونی تو آیا سا کہ نہیں. وہ نماز پڑھ کے سو کے انہوں کوئی مسئلہ نہیں. جنہیں آ کے رات 2 بجے تک جا کے نماز بھی نہیں نہ پڑھی یہ پوچھ ہونی ہو محفل تو مستحب سی تو گیا سا کہ نہیں سے گیا یہ نہیں پوچھا جنا نماز پڑھی سی کرنی پڑھی درائیں جواب دے. ناراض ہو گئے تھوڑے تھوڑے لگ دے پھر قسطاں والی کیوں نقداں والی سبحان اللہ بولو نا سارے بھئی یہ ضروری ہے نا کیوں بھائی یہ تو ضروری ہے. یہ بھی حضور الوفا دے تقاضے نے. ایک بندہ نماز پڑھی جاندہ ہے سرکار نے جو فرمایا سارا کچھ کیتے جاندہ ہے. سرکار دی ختم نبوت ڈاکے پہ اگر انہیں ہوں تو نہ کیتے. سرکار دی عزت جناب نموز سے مسئلے بن گئے. غیرہ نے سرکار دی عزت نے اچھالن دی کوشش کی تھی. یہ اکر نہیں میں تو حجر چبہ کہ اللہ اللہ ہی کرنی ہے. تو پیر میرے علی شاہ صاحب آپ نے فرمایا سی میرے علی کو لے جب بغیر تفکیری نہیں ہوتی. اور کسی آقا میرے علی بے یا حجرے تک اللہ اللہ کر فقیران کا کم آٹے لانا نہیں ہے گا. فرمایا چپ کر بات بختہ میرے علی کو لے جی بغیر تفکیری نہیں ہوتی. اور دشمن رسول اور دن دنادا پھرے اور میرے علی حجرے چ بہ جائے اور میرے علی کھاندا بھی سرکار دے صدقے پیندا بھی سرکار دے صدقے آواز بھی سرکار دے صدقے اٹھا کے دسے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. پیر میرے علی شاہ صاحب آپ نے فرمایا سی اور جڑا حضور دی ختم نبوت دا کام کردا نا او دی کنڈ تے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوندا ہے. ساری وفا کرنی ہوے گی یہ نہیں کام چلے گا. تو بیلیو سیاں حضور دے نوکر اساں کلمہ کسے مولوی دا نہیں پڑھیا کسے پیر دا کلمہ اساں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے. تے ساڈا آقا دی ذات نال وفا دا تقاضا اے ہونا چاہیے ہے. اچھا تسی مینوں سیانے لوگ بیٹھے تے گل دا جواب دیا جی. ایک بندہ دین وال سد رہا ہے ایک بندہ دین تو ہٹ کے بلا رہا ہے تو ایک ایمان والے کا تقاضا کی ہونا چاہیے دین والے پاسے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. ایک کہتا یار آ کوشش کریے حضور دے دین واسطے دوجا اپنی ذات واسطے کوشش کر رہا ہے. پھر وفات یہ ہے نا کہ بندہ ادھر اپنا حصہ شامل کرے جدہ دین دی گل ہو رہی ہے. وفات کا تقاضا تے یہی ہے نا تے دین والے پلڑے دے اندر اپنا حصہ شامل کر دیا. اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو انہوں کہ پیا ہو سانو قرآن نے اسلوب اے دسے ہے پڑھا اللہ دا قرآن سبحان اللہ لا تاجد ان تسی سبحان اللہ نہیں یہاں دے اس تو کہ مولوی پتہ تیز نہ ہو جائے بندے جاگ دے پتہ پھر شروع ہو جائے نا میں گل مکہ دیتی ہے. لا تاجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. یہ مطلب ہے رب نے فرمایا اور لوگو دنیا رسدی تے پئی رسے رب نہ رسن دیا جے تے رب دا یار نہ رسن دیا جے. سبحان اللہ. وفات انج دی ہوئے پھر جڑا دین وال بلاوے اس دین والے پلڑے دے اندر اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے ہے. اب بولو تو صحیح نا چاہیے ہے وہ دی آڑ دے اندر کوئی رکھدا ہے تے پیار اس سے ساڑھے پیش نظر گل ہونی چاہیے. روٹھتی ہے یہ دنیا تو روٹھے میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے. غور سے سن لے یہ دنیا والے عشق ہے یہ تماشا نہیں
وفا اجدی ہونی چاہیے کوئی اگر خریدنا چاہے انہوں آخو چپ کر جا تو سانو جاندہ نہیں اسی تے اوہاں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی قدیم آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے للہ الحمد میں دنیا سے سرکار تو وڈی ذات کوئی نہیں اس دا تو بغیر گزارا کوئی نہیں آؤ ایک یو ٹرن لئیے جڑا لینا بنتا ہے اس یو ٹرن دا فائدہ ہے حضور دی بارگاہ چاہ دے سونیا جڑیاں ہو گئی اسی معافی چاہنے ہیں او تے رحمت والا بھوا ہے او تے اتھرو بہاؤ تے سائیں سن نہیں دے ہے پڑھی نماز تے نیاز نہ سکھیا تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں علم پڑھیا عمل نہ کیتا تیریاں کس کم کیتیاں وازاں نہ گھر ڈٹھا نہ گھر والا ڈٹھا تیریاں کس کم دیتیاں نیازاں بلے شاہ پتا تد لگ سی جدو چڑی پھسی ہاتھ بازاں پنجے وقتی تو پڑھے نمازاں تینوں لوگ کی کہن نمازی جنگ جت کے تو واپس آویں تینوں لوگ کی آکھن غازی چڑھے نصاب دی کرسی بیٹھوں تینوں لوگ کی آکھن قاضی بلے شاہ تو کھوج نہ کھٹے جے تو یار نہ کیتا راتی جاگے شیخ صدامے رات نو جاگن کتے تینتھی اتے ایک برکی دا قدر پچانن پا میں مالک ہومن ستے تینتھی دار مالک دا مول نہ چھڑ دے پا میں ماریے سو سو جتے ایک کتا اندی وفا کردہ ہے جنہیں ایک ٹکڑا کھاتا ساڑھا تے وجودی محمد دے ٹکڑے پہ پلیا سی کیوں نہ وفا کری اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تھینتی اتے حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیمہ دا پانچ مسیتیں آندے پھٹ دلان دے سیندے نہ ہی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو چھوری نہ پھیرو نفس ہوتے تے دمبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو دسو نہ کچھ بلے شاہ ایک ہی کیتی جاندے ہو یہ تو جواب دینا تھا بے گا آؤ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ حضور نے وفا کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضور دی ذات واسطے جینا اور مرنا نصیب فرمائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ